آج کل انڈیا اور پاکستان کے درمیان ٹینشنز ایک بار پھر سے انٹینسیفائی ہو چکی ہیں اور ہر طرف صرف ایک ہی نیریٹو سننے کو مل رہا ہے کہ جنگ بس ہونے والی ہے۔ ٹی وی چینلز ڈرامٹک ٹونز میں ہیڈ لائنز چلا رہے ہیں۔ مودی کی فوج کی جانب سے پھر جنگ بندی کی خلاف ورزی، ایل او سی پر بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری، ومبر آزاد کشمیر میں بھارتی فوج کی فائرنگ اور گولہ باری کا سلسلہ جاری ہے۔ سوشل میڈیا پر ہر دوسری پوسٹ یا تو ہیٹڈ پھیلا رہی ہے یا پینک، اور اس سب میں لوگ کلیکٹیولی فیئر اور انسرٹینٹی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، جہاں ہر کنورسیشن کا مرکزی پوائنٹ جنگ ہی بن جاتا ہے۔ یہ صرف ایک جیو پولیٹیکل ایشو نہیں رہا، بلکہ ایموشنل سٹارم بن چکا ہے جو ہر لیول پہ لوگوں کو افیکٹ کر رہا ہے۔ انہی حالات کو سمجھنے کے لیے ہم اس ویڈیو میں ایک بہت کروشل سائیکولوجیکل کانسیپٹ پر بات کرنے جا رہے ہیں، وچ از وار ہسٹیریا۔ آج کے دور میں لوگ، خاص طور پر نوجوان، آسانی سے ایموشنل مینیپولیشن کا شکار بن جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا کانٹینٹ اتنا ایموشنلی چارجڈ ہے کہ لوگ غور و فکر کے بجائے فوراً ریئیکٹ کرتے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو کسی بھی طرف کا پروپیگنڈا نہیں، بلکہ ایک اویئرنیس بیسڈ ڈسکشن ہے۔ مقصد صرف یہ سمجھانا ہے کہ ایموشنل رسپانسز کیسے ٹریگر ہوتے ہیں اور انہیں کیسے بہتر طریقے سے مینیج کیا جا سکتا ہے۔ لیکن وار ہسٹیریا کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ اصل میں ہسٹیریا کیا ہوتا ہے، اس کا اوریجن کیا ہے اور یہ ٹرم پہلی بار کس کانٹیکسٹ میں استعمال ہوئی تھی۔ ہسٹیریا ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے جس کا ذکر سب سے پہلے اینشینٹ گریک ڈاکٹرز نے کیا تھا۔ پرانے دور میں اسے سمجھنے کا طریقہ مختلف تھا، لیکن آج کے دور کی ماڈرن سائیکالوجی اور نیورو سائنس نے ہسٹیریا کو ایک مینٹل ہیلتھ کنڈیشن کے طور پر آئیڈینٹیفائی کیا ہے جو کسی بھی جینڈر کو ہو سکتی ہے۔ اس کا تعلق انسان کی مینٹل سٹیٹ، ایموشنز اور سٹریس رسپانس سے ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ کنڈیشن اصل میں ہوتی کیسے ہے، تو ہسٹیریا اصل میں ایک ایسی سائیکوجینک کنڈیشن ہے جس میں انسان اپنے ایموشنز اور بیہیویئر پر قابو نہیں رکھ پاتا۔ اس حالت میں مینٹل یا ایموشنل سٹریس باڈیلی سمپٹمز کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ایسے لوگوں میں انٹینس انزائٹی، فوبک ریئیکشنز، ایموشنل بریک ڈاؤنز جیسے کہ اسکریمنگ، کرائنگ اسپیلز اور اٹینشن سیکنگ بیہیویئر دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ سمپٹمز اکثر انکانشیس لیول پر ڈیولپ ہوتے ہیں، یعنی انسان جان بوجھ کر یہ سب نہیں کرتا، بلکہ اس کا ذہن سائیکولوجیکل ڈسٹریس کا اظہار باڈیلی سمپٹمز کے ذریعے کرتا ہے۔ آج کے دور میں اس کنڈیشن کو کنورژن ڈس آرڈر یا فنکشنل نیورولوجیکل سمپٹم ڈس آرڈر کہا جاتا ہے۔ اس ڈس آرڈر میں لوگ ایسے نیورولوجیکل سمپٹمز ایکسپیرینس کرتے ہیں جو کسی آئیڈینٹیفائیبل میڈیکل النس کا حصہ نہیں ہوتے۔ یہ سمپٹمز سینسری اور موٹر ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں، جیسے کہ سڈن لاس آف ویژن، لاس آف اسپیچ، پیرالسس یا موٹر ڈس فنکشن۔ لیکن یہ بات یہاں بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان فزیکل کمپلینس کی کوئی آرگینک بیسس نہیں ہوتی، اور نہ ہی نیورولوجیکل ڈیمیج میڈیکل ٹیسٹنگ سے ثابت ہوتا ہے۔ برین سکینز، بلڈ ٹیسٹ اور تمام ریلیونٹ میڈیکل انویسٹیگیشنز کے باوجود کوئی فزیکل اب نارمیلٹی یا اسٹرکچرل ڈیفیکٹ سامنے نہیں آتا۔ یہ تمام علامتیں اصل میں ایموشنل ڈسٹریس اور سائیکولوجیکل کانفلکٹ کا نتیجہ ہوتی ہیں جو انکانشیس لیول پر جسم کے ذریعے ظاہر ہوتی ہیں۔ اب جب ہم جانتے ہیں کہ یہ کنڈیشن کس طرح سمپٹمز کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ سمپٹمز ٹریگر کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ کس طرح کا سٹریس یا ٹراما انسان کو اس حالت میں لے جا سکتا ہے؟ ہسٹیریا کا مین ریزن سائیکولوجیکل سٹریس ہوتا ہے، جو اکثر کسی ٹرامیٹک ایونٹ یا ایموشنل اوور لوڈ کی وجہ سے ٹریگر ہوتا ہے۔ جب انسان کو لگتا ہے کہ اس کی زندگی یا حالات اس کے کنٹرول سے باہر ہو گئے ہیں، تو اس کا ذہن پینک موڈ میں چلا جاتا ہے۔ اس پینک کی وجہ سے انسان کا فائٹ اور فلائٹ رسپانس ایکٹیویٹ ہوتا ہے، جو ایموشنل اور فزیکل رسپانسز کو ایمپلیفائی کرتا ہے، جیسے ریسنگ ہارٹ، سویٹنگ اور شیکنگ۔ یہ سٹریس اگر پرولونگڈ ہو تو انڈیویجول ہسٹیریا کا شکار ہو سکتا ہے۔ اگر اس پینک کے ساتھ لوگوں کا سوشل انوائرمنٹ بھی انسٹیبل ہو تو یہ سچویشن کلیکٹیو ہسٹیریا یا میس سائیکوجینک النس میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس میں ایک شخص کے ایموشنل ریئیکشنز دوسروں کو بھی افیکٹ کرتے ہیں اور ان کا بیہیویئر بھی سملر طرح سے ایسکیلیٹ ہو جاتا ہے۔ اس فینومینا کو ہم سوشل کنٹیجن کہتے ہیں، جہاں ایک گروپ کا ایموشنل ڈسٹریس دوسرے لوگوں تک پہنچتا ہے اور سب مل کر ایک ہی سائیکولوجیکل سٹیٹ میں چلے جاتے ہیں۔ یہ پروسیس زیادہ تر کمیونٹی یا گروپ سیٹنگز میں دیکھا جاتا ہے، جہاں لوگ اپنی سراؤنڈنگز اور دوسروں کے رسپانسز سے ڈیپلی انفلوئنسڈ ہوتے ہیں۔ اسی کانٹیکسٹ میں وار زونز یا کانفلکٹ سچویشنز ہسٹیریا کے لیے سب سے زیادہ فرٹائل گراؤنڈ بن جاتے ہیں۔ جب لوگ مسلسل تھریٹ پرسیپشن میں رہتے ہیں تو وہ کرونک فیئر اور ہائپر ویجیلنس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہر وقت انہیں کسی خطرے کا انتظار رہتا ہے۔ اس سائیکولوجیکل پریشر کے نتیجے میں ان کی کوگنیٹو فنکشننگ ٹیمپرریلی ڈسٹرپٹ ہو جاتی ہے، جسے ہم کوگنیٹو ڈسٹورشن کہتے ہیں۔ ایسے میں لوگ اکثر irrational بلیفز اور پیرانوئڈ تھنکنگ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہر اجنبی کو اینیمی اسپائی سمجھنا، کبوتروں کو سرویلنس ڈیوائسز کہنا، پانی یا کھانے میں پوائزننگ کا شک کرنا، یا ہر زور کی آواز کو ایکسپلوژن سمجھنا۔ یہ سب پیرانویا
اور ڈسٹورٹڈ پرسیپشن آف ریالٹی کی ایگزامپلس ہیں۔ ایسے لوگ اکثر پینک ڈریون بیہیویئر کا اظہار کرتے ہیں جس میں ان کا رسپانس کسی لاجک یا ریئل تھریٹ کے بجائے ان کے اندر کے ایموشنل اسٹیٹ پر مبنی ہوتا ہے۔ ایک عام مثال پینک بائنگ ہے، جب لوگ کسی افواہ یا اندیشے کی بنیاد پر ضرورت کی چیزوں کو حد سے زیادہ خرید لیتے ہیں، جیسے کہ راشن، میڈیسنز، واٹر باٹلز، اکوپمنٹ یا فیول۔ یہ بیہیویئر کسی ریئل شارٹیج کے سبب نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایموشنل ریزننگ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ایموشنل ریزننگ ایک کوگنیٹو ڈسٹورشن ہے جس میں انسان اپنے ایموشنز کو ہی ریئل ایویڈنس کنسیڈر کر لیتا ہے۔ یعنی اگر وہ محسوس کرتا ہے کہ کوئی چیز خطرناک ہے تو وہ سمجھنے لگتا ہے کہ واقعی وہ چیز خطرناک ہے، چاہے اس بات کا کوئی آبجیکٹیو ایویڈنس ہو یا نہ ہو۔ ایسے ارریشنل اور پینک ڈریون بیہیویئر کے پیچھے مینٹل پروسیسز کام کر رہے ہوتے ہیں جن کا تعلق پرسیپشن اور امیجنیشن سے ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ امیجنڈ فیئرز اصل فزیکل رسپانس کو ٹریگر کرتے ہیں۔ اس پروسیس میں سبجیکٹیو فیئر ریشنل انالیسس پر حاوی ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے سنا کہ مارکیٹ میں آٹا ختم ہونے والا ہے تو وہ فوراً زیادہ کوانٹٹی میں آٹا خرید لیتا ہے، بنا یہ دیکھے کہ اصل میں سپلائی چین نارمل ہے یا نہیں۔ جب کئی لوگ ایسا کرتے ہیں تو اصل میں شارٹیج پیدا ہو جاتی ہے اور پھر وہ رومر ریالٹی میں چینج ہو جاتا ہے۔ اسی بیہیویئر کو ہم سیلف فلفلنگ پروفیسی بھی کہہ سکتے ہیں، جہاں ارریشنل بلیف ہی اصلی کرائسس بن جاتا ہے۔ اس طرح کا ریئیکشن اکثر رومر اسپریڈنگ، سوشل سجیسٹیبلٹی اور گروپ انزائٹی کے انوائرمنٹ میں اور تیز ہو جاتا ہے۔ جب لوگ اپنے آس پاس کے لوگوں کو کسی چیز سے گھبراتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ بھی بنا انالیسس کے اسی فیئر میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کے وار ہسٹیریا میں لوگوں کے اندر ڈیپ اینٹیسپیٹری انزائٹی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی ایسا ڈر جو کسی فیوچر تھریٹ کے انتظار میں محسوس ہوتا ہے۔ یہ انزائٹی ان سینیریوز پر مبنی ہوتی ہے جو ابھی تک واقع نہیں ہوئے، لیکن ذہن انہیں اتنی انٹینسٹی کے ساتھ امیجن کرتا ہے کہ وہ آلموسٹ ریئل لگنے لگتے ہیں۔ اس پروسیس کو سائیکالوجی میں مینٹل امیجری کہتے ہیں، جو انزائٹی ڈس آرڈرز میں بہت پاورفل رول پلے کرتی ہے۔ جب یہ مینٹل امیجری ریپیٹڈ ہو اور ایموشنلی انٹینس ہو تو باڈی بھی ریئیکٹ کرنے لگتی ہے، جیسے ہارٹ ریٹ انکریز ہونا، مسل ٹینشن، سویٹنگ یا شارٹنس آف بریتھ۔ یہ رسپانسز آٹونومک نروس سسٹم کے ذریعے ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم کسی ریئل ڈینجر میں ہوں، لیکن اصل میں یہ صرف ذہنی تصور ہوتا ہے جو جسم کو تھریٹ کا سگنل بھیج رہا ہوتا ہے۔ جہاں تک ہم نے دیکھا، وار ہسٹیریا ایک کمپلیکس سائیکولوجیکل ریئیکشن ہوتا ہے جو ملٹیپل فیکٹر سے انفلوئنس ہوتا ہے۔ اب ہم ان کی فیکٹرز پر نظر ڈالتے ہیں جو وار ہسٹیریا کو انٹینسیفائی کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اور اہم فیکٹر ہے میڈیا۔ آج کے دور میں میڈیا کا رول صرف انفارمیشن دینا نہیں بلکہ پبلک اوپینین اور ایموشنل اسٹیٹ کو شیپ کرنا بھی بن گیا ہے۔ ٹیلی ویژن چینلز اکثر سینسیشنلسٹ ہیڈ لائنز، ڈرامیٹک بیک گراؤنڈ سکورز اور ایموشنلی چارج ویژولز کا سہارا لیتے ہیں، جس کا مقصد TRPs اور ویور انگیجمنٹ بڑھانا ہوتا ہے۔ لیکن یہ ٹیکٹکس لوگوں کے اندر فیئر رسپانس کو ایکٹیویٹ کرتی ہیں، جسے سائیکالوجی میں ایموشنل پرائمنگ کہتے ہیں۔ یہ پرائمنگ وار ریلیٹڈ انزائٹی کو ایمپلیفائی کرتی ہے اور ایونچولی لوگ وار ہسٹیریا کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ جیسے کرنٹلی انڈیا اور پاکستان کے درمیان ٹینشنز کے دوران انڈین میڈیا نے مس انفارمیشن کا سلسلہ شروع کیا۔ کچھ نیوز چینلز نے کراچی پورٹ پر انویژن، پرائم منسٹر ہاؤس پر اٹیک، کوئٹہ کے ٹیک اوور اور پاکستانی پائلٹ کے اریسٹ جیسے کلیمز کیے۔ AI جنریٹڈ ویڈیوز بھی چلائی گئیں جس میں پاکستان کے ملٹری اسپوکس پرسن کو ڈیفیٹ ایکسیپٹ کرتے ہوئے دکھایا گیا۔ یہ سب کچھ بنا کسی کریڈیبل ایویڈنس کے پیش کیا گیا، جس کا اثر لوگوں کے ایموشنز پر پڑا اور وار ہسٹیریا کو بڑھاوا ملا۔ اور اس سب میں صرف ٹریڈیشنل میڈیا ہی نہیں، ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز بھی برابر ذمہ دار ہیں۔ واٹس ایپ فارورڈز، ان ویریفائڈ ویڈیوز اور ہائپر نیشنلسٹک کانٹینٹ بنا کسی فیکٹ چیکنگ کے لوگوں تک وائرل ہوتا ہے۔ یہ ڈسکنفرمیشن لوپ نہ صرف کنفیوژن اور انسرٹینٹی پیدا کرتا ہے بلکہ میس لیول پر پینک بیہیویئر کو جنم دیتا ہے۔ جب ہر طرف کانفلکٹنگ نیریٹیوز اور ایگزیجریٹڈ کلیمز ہوتے ہیں تو لوگوں کا ٹرسٹ ریالٹی پر سے اٹھ جاتا ہے اور ان کا ذہن کانسٹنٹ تھریٹ موڈ میں شفٹ ہو جاتا ہے۔ ناؤ ایز رسپانسبل سٹیزنز ہمیں اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے اور سولوشن کا حصہ بننا چاہیے، نہ کہ پرابلم کا۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہر فارورڈڈ میسج، ہر وائرل ویڈیو اور ہر ایموشنل ہیڈ لائن کو بنا سوچے سمجھے فارورڈ کرنا نہ صرف مس انفارمیشن کو بڑھاوا دیتا ہے بلکہ ہسٹیریا کو بھی فیول کرتا ہے۔ ہر سٹیزن کی یہ ایتھیکل ڈیوٹی ہے کہ وہ ہر انفارمیشن کو ویریفائی کریں اور فیک نیوز کو روکنے میں اپنا رول پلے کریں، کیونکہ جب جھوٹ کو سچ سمجھ کر پھیلایا جاتا ہے تو وہ صرف کیوس نہیں کریٹ کرتا بلکہ وہ سوسائٹی کے اندر ڈسٹرسٹ، فیئر اور نیگیٹیوٹی کو ڈیپلی انجیکٹ کرتا ہے۔ ایسے حالات میں ایموشنل ریگولیشن سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ جب ہم پینک میں آ کر امپلسو ڈیسیژنز لیتے ہیں
جیسے کہ unnecessary panic buying, hate speech یا blind nationalism, تو ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اس کلیکٹیو ہسٹیریا کا حصہ بن جاتے ہیں. ہمیں اپنے ایموشنز کو ریزن کے ساتھ بیلنس کرنا ہوگا تاکہ ہم کام اور اویئر ڈیسیجنز لیں جو سوسائٹی کے لیے کنسٹرکٹیو ہوں. وار ہسٹیریا تب کم ہوگا جب لوگ ایموشنل مینیپولیشن کو پہچان کر اسے ریجیکٹ کرنا سیکھیں گے. ہماری کلیکٹیو ایفرٹس ہی ایسی سچویشنز میں چینج لا سکتی ہیں. ایز ریسپانسبل سٹیزنز, it is our duty to remain the calm in the chaos, guiding not just ourselves but also others towards a more peaceful and informed future.